سینیٹر سندھو صاحب جو بڑی تفصیلی طور پہ سینیٹر ہمایوں محمد نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ جو تمام 6 نکات ہیں اس کے اندر مختلف معاملات کا ذکر ہے، بلکہ اس میں قیدیوں کی رہائی یا اپنی رہائی کا تو جس طرح یہ کہتے ہیں درست ہے کہ اس کا ذکر نہیں ہے. اب اس کی جو تشریحات ہیں، آپ لوگوں کی جماعت کہتی ہے کہ NRO مانگ رہے ہیں یا ریکویسٹ کر رہے ہیں یا ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اس سے تشبیہ دے رہے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کی بات کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور واقعی اپنی نوعیت کا تو ایک منفرد خط ہے یہ. میں چھوٹی سی ایک بات آپ کی اجازت سے صرف ایک آرٹیکل پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے 239 میں لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کہ جو بھی امینڈمنٹ آئے گی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ 2/3 میجورٹی سے آئے گی، اور اس کے آرٹیکل 5 ہے ایک پیرا کہ نو امینڈمنٹ of the constitution shall be called in question in any court or any ground whatsoever. یہ تو میں پہلی بات کر دوں. دوسرا یہ جو خط ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے فوج اور فوج کے اداروں کے درمیان اپنا دوریاں ڈالنے کی اور چارج فریم کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں اگر لکھا ہے تو مجھے نہیں پتا یہ اس خط کا کوئی وجود ہے بھی یا نہیں ہے، یہ سارے کہہ رہے ہیں 6 نکات ہیں، ہمیں تو کوئی ایسی بات کا پتہ نہیں. نمبر 2، آپ کو پتہ ہے کہ کس لیول پہ جا کے 9 مئی کیونکہ انہوں نے ایک چاہے فوجی وہ زندہ یا شہید ہو گیا یا غازی ہے، اور ان کی فیملیاں بھی جو میجر صاحب آپ کے پنڈی راول پنڈی میں شہید ہوئے، 1 ماہ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، کس محاذوں پہ جا کے وہ کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. ان کی قربانیوں کو تو سلام پیش کیا انہوں نے خط میں. نہیں یہ اسلام کیا ہوتا ہے بعد میں، مطلب کہ پہلے اپنا گلے پڑ جو بعد میں پاؤں پڑ جو، تو یہ جو ہے نا جبر کرنا اور سارا اس طرح سے جو بھی کرنا، اور جن کو آپ میر جعفر میر صادق ڈرٹی ہیری کہتے ہو اور آپ کو کہتے ہیں ایکسٹینشن آپ کو دیں گے، یہ دوگلا پن ہے، دوگلا معیار ہے، منافقت ہے، اور یہ بالکل انہوں نے ایک چارج فریم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن فوج یہ خط انڈیلیورڈ گیا ہے تمام لوگوں تک بھی، اور ایون جن کو انہوں نے لکھا ہے ان تک بھی انڈیلیورڈ اور بیک ٹو دی اوپن لیٹر ہے، پیغام تو پہنچ گیا، جواب بھی آ گیا. سینیٹر محمد صاحب ہاں اگر جواب آ گیا تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی کنسرن نہیں، جاؤ ڈاکیہ خط لے کر تو نہیں پہنچا لیکن جواب ضرور آیا ہے. باتوں سے مذاکرت کل سیکیورٹی ذرائع سے جو خبر شائع ہوئی اس میں آپ کو صاف جواب دیا گیا جو پہلے بھی دیا گیا کہ آپ سیاستدانوں سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب تو اب مذاکرات تو حکومت کے ساتھ ناکام ہو گئے، اس کے بعد اب تو انگیجمنٹ کا تو نہیں نظر آتا کہ کوئی راستہ ہوگا، تو اب کیا ہوگا پھر؟ اب آپ کا جو احتجاج ہے ثوابی میں تو آپ لوگوں نے 8 فروری کو کرنا ہے، کیا راستہ سڑکوں پہ آنے کے علاوہ آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے سیاستدانوں سے بات کریں. دیکھیں اس طرح ہے، سیاستدان ہونے کے لیے بعض کرائٹیریا ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سیاستدان، ایک ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے اسے جو لین دین کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، لین دین کرتا ہے. مثلا آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہو، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. آپ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک. پاسبلٹیز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور پولیٹکس بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو ریٹرن میں مجھے کیا فائدہ، اور آپ اپنے فائدے کی بات کرتے ہو، وہ الگ جگہ ہے. ایک یہ فائدے کی وہ چیز ہے. ایک ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہو اوور آل آپ نے پورے ملک کے لیے ایک ڈیسیجن لینا ہوتا ہے جس سے آپ نے ملک کی ڈائریکشن کا تعین کرنا ہوتا ہے. یہ لیٹر جو ہے نا یہ اوپن لیٹر ہے، یہ نہ ڈیلیور ہوگا، نہ اس کا کوئی ڈاکیہ ہے، نہ یہ کوئی TCS ہو رہا ہے، یہ وہ ہے. اسی لیے عمران خان ہمیشہ کہتا ہے کہ پڑھے لکھے ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز اوپن ہوتی ہے، ہر ایک نے پڑھا ہے، جس نے بھی، انہوں نے بھی پڑھا ہے، ہر ایک نے پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، اور میرے خیال میں اگر آپ چیک کر لیں گے کتنے ملینز نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے اس میں اگر کوئی بات ان پرنسپل غلط لکھی گئی ہے تو پھر بتائیں. اس میں میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں، میں نہ اس کو آنکھیں دکھانا کہتا ہوں، میں اس کو نہیں کہتا. دیکھیں نا میری بات سنیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں سلمان اکرم راجہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی 6 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں اس ملک کی پرابلم کے، جس کو سالو کرنا ہے. اس کو ہم نے سالو کیسے کرنا ہے، ہم نے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے کیسے سالو کرنا ہے، وہ سالو ہو جائے گا. پاکستان میں الیکشنز کے بعد کبھی پرابلم نہیں ہوگا. تو وہ اسٹیبلشن نے آپ کو سالو کر کے دینا ہے یا ان سیاستدانوں نے جن کے ساتھ؟ سنیں دیکھیں میری بات سنیں، ایک منٹ صبر کر لیں ذرا. اس بات کریں، آپ کو بھی مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان میں جب الیکشنز ہوتے ہیں وہ سیاستدان سے زیادہ باقی چیزیں ان کو مینیپولیٹ کر رہی ہوتی ہیں. جو آپ کا الیکشن کمیشن ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر وہ کرتا ہے. ایسے سندھو صاحب یا میں جا کے وہاں پہ یا میاں نواز شریف یا عمران خان جا کے وہاں پہ مینیپولیٹ نہیں کر رہے ہوتے. ان سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو کرنا ہے. اس میں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی تمام توجہ سیاستدانوں پہ ہونی چاہیے تھی. کو ہلکا پھلکا کمپرومائز بھی سیاستدانوں کے سامنے کرتے ہوئے آپ کو بھی پتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کمپرومائز. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ
کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے یہاں پہ بہت زیادہ سٹیکس ہیں. ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا بھی نہیں چاہتے تھے, وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس پاور تھی ڈیسیژن کرنے کی, لیکن ہم نے مذاکرات صرف اس لیے کیے تھے کہ آپ نے ہمیں کہا تھا آؤ ہم سے بات کرو. ہم نے اپنے دو مین فنڈامنٹل پرنسپلز تھے کہ آپ نے چوری کی ہوئی ہے ہمارے مینڈیٹ کی, اور آپ کے پاس جیسے مولانا فضل الرحمان نے کہا آپ کے پاس مورل گراؤنڈ ہی نہیں ہے حکومت میں. ان دو کو ہٹا کے ہم نے کہا کہ یار یہ پرسیکیوشن کو بند کر دو اور پولیٹیکل بات ہے. ایک تو کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے, یہ آئین کہتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن ہی نہیں سکتا جب کوئی کمپیٹنٹ کورٹ کاگنیزنس لے لیتی ہے. ان کو بھی پتا, مجھے بھی پتا. نمبر 1 وہ غیر منطقی مطالبہ تھا. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اندر نکو نک آیا, انہوں نے نقدے کو کلی پہ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل فیوٹائل ایکسرسائز کر رہی ہے یہ جو خط لکھ رہے ہیں, یہ جو بھی مطالبے کر رہے ہیں. چلیے یہ تو پھر اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. جب آپ اپوزیشن میں تھے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران خان جس کو جو لاسٹ تھا 1 پیج گورنمنٹ, جس دن نک کا کوکا بدل گیا نا, تو پھر وہی والی بات ہو جائے گی. وہ چلو چھوڑے.